یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی اولاد کے حوالہ سے ایک بات پہلے سے مشہور چلی آ رہی تھی کہ قبطی حکمران آئیں گے اور ان کا خاتمہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ایک بندہ کرے گا. تو یہ بات ایک پرانی چلی آ رہی تھی. تو یہ فرعون جو ہے یہ بھی قبطی حکمران ہے. تو اس نے خیال کیا کہ یہ ایک بات پرانی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، سابقہ کتابوں کے اندر ایک پیشین گوئی چلی آ رہی ہے، تو کہیں میری حکومت کو کوئی ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بندہ وہ اٹھنا کھڑا ہو، تو اس لیے اس نے جو ہے وہ بچے قتل کروانے شروع کر دیے. یہ ایک دوسری رائے ہے. ایک تیسری رائے یہ بھی ہے کہ بچے جو قتل کروانا ہے اس کا یہ والا پس منظر کہ میری حکومت کو ختم کر دے گا وہ بچہ، یہ والا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی ہو رہی تھی زیادہ، اور زیادہ آبادی ہو جانے پر اس کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ اسی طرح پھیلتے گئے تو کہیں یہ ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں. ابھی تو یہ غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کی آبادی ہو گئی بہت زیادہ تو یہ ان کے اندر اگر اپنے آپ کو منظم کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. تو اس لیے آبادی کو کم کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے بچے قتل کروانے شروع کیے تھے. اگر یہ والی تعبیر لی جائے نا تو اس سے پھر وہ اگلی بات جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے کہ بعد میں 1 سال بچے قتل کیے جا رہے تھے، 1 سال چھوڑے جا رہے تھے. اگر تو ایک بچے کی وجہ سے قتل کیے جا رہے تھے تو پھر تو یہ 1 سال بھی گنجائش نہ دیتا، کیونکہ وہ بچہ اس سال میں بھی تو پیدا ہو سکتا ہے کہ جس سال میں بچے نہیں قتل کیے جا رہے. تو یہ جو دوسری بات ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، تو وہ اس چیز کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے کہ پہلے تو کنٹرول کرنے کے لیے سارے بچے ہی مارے جاتے رہے، لیکن پھر کہا کہ اس طرح کہیں یہ نہ ہو کہ مستقبل میں ہمارے پاس کوئی بھی غلام نہ ہو، تو اس لیے مستقبل میں کچھ تو غلام ہونے چاہیے. تو پھر 1 سال جو ہے وہ قتل کیے جا رہے تھے اور 1 سال چھوڑے جا رہے تھے. بہرحال یہ مختلف تعویلات، مختلف تعبیرات پس منظر کے حوالہ سے ہیں. اللہ واللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی ہے. محبت ڈال دی یعنی جو بھی تیری طرف دیکھے ہم اس کا دل تیری طرف مائل کر دیں گے. تو یہی ہوا، آسیہ کا دل مائل ہوا، اور حتیٰ کہ فرعون کا بھی دل ایسا مائل ہو گیا کہ وہ بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو گیا. وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش میری نگہبانی میں ہو. اچھا جی، جب چل رہی تھی تیری بہن کہنے لگی میں تم کو بتاؤں اس کے متعلق کہ جو اس کی کفالت کرے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھ کو لوٹا دیا تیری ماں کی طرف ہی تاکہ تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وہ غم نہ کھائے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک بندہ قتل کر دیا تھا، غلطی سے نادانستگی میں قتل ہو گیا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے جانچا تجھے کچھ جانچنا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو پھر ٹھہرا رہا کئی سال مدین والوں میں. مدین کا لفظ جب آ گیا نا تو جس شخصیت کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، تو مدین کے نام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام وہ سیدھا سیدھا ذہنوں میں آتا ہے. تو کسی نے غلطی سے یہ کسی مفسر نے لکھ دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہرے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ سسر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات قرآن حکیم کے اشارات کے خلاف ہے. سورہ قصص کے اندر ہی بیان ہوئی ہے نا تفصیل. حافظ ہے کوئی ساتھی؟
اللہ اللہ۔ بہرحال مجھے یہی یاد ہے کہ سورہ قصص کے اندر وہ تھوڑی تفصیل بیان ہوئی ہے اس واقعہ کی۔ تو سورہ قصص کے اندر کچھ چیزیں اس حوالہ سے ذکر کی گئی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں، دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں میں سے اپنی بچیوں کو، اپنی بکریوں کو۔ دو بچیاں اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کا حال پوچھتے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے۔ جس وقت یہ سارے پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم آخر پہ پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جوان بچیاں ایسے کھڑی ہوں اور لوگ جو ہیں یہ بد تہذیبی کر رہے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بزور بازو ان لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے کیا اور بچیوں کے جانوروں کو پہلے پانی پلا کے تو ان کو جلدی گھر بھیج دیا۔ اب بوڑھا باپ گھر میں تھا، اس کو حیرت ہوئی کہ بچیاں پہلے تو دیر سے آتی ہیں، آج جلدی کیسے آ گئی۔ اس نے پوچھا، بچیوں نے تفصیل بتا دی۔ اس نے کہا کہ اس بندے کو بلا کے لاؤ میرے پاس، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ایک بچی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے۔ اب جس وقت ادھر پہنچے تو بچی کہنے لگی اپنے والد سے کہ یہ قوی ہیں، امین ہیں۔ قوی ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ پانی پلاتے تھے نا جانوروں کو، تو اس کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، اور وہ اتنا بھاری تھا کہ کئی بندے مل کے اس کو ہلاتے تھے تو پھر پانی نیچے سے نکالتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہٹا دیا وہ پتھر۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی اس وقت پلایا ہے کہ جب لوگ پانی پلا رہے تھے، تو پھر بھاری پتھر پہلے اگر رکھا ہوا تھا تو لوگ کیسے پلا رہے تھے؟ تو اول تو کوئی ایسا بھاری پتھر تھا ہی کوئی نہیں، اور اگر تھا بھی نا تو وہ لوگوں نے پہلے ہی ہٹایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہٹانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ تو یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے کہ لوگ پہلے ہی پانی پلا رہے ہیں اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پانی نکل نہیں سکتا تھا۔ کیسے نہیں نکل سکتا تھا؟ وہ تو نکل رہا تھا۔ کسی حدیث کے اندر یہ کوئی بات ذکر نہیں ہے پتھر شتر والی۔ قوی ہونے کا لفظ جو ہے نا قرآن حکیم میں آ گیا نا، تو اس کے لیے یہ بات بنا لی گئی۔ اصل میں قوی ہونے کا کیسے پتہ چلا کہ دیکھیں جو لوگ اپنے قبیلے کی بچیوں کا حیا نہیں کر رہے، وہ ایک غیر بندے کو پانی پلانے کی آرام سے اجازت دے دیں گے۔ اپنے قبیلے کی بیٹیوں کا تو لوگ پھر بھی حیا کرتے ہیں، اجنبیوں کا تو ایسا کوئی حیا نہیں کیا جاتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بچیوں کے لیے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو مقابلہ کرنا پڑا ان لوگوں کا، اور اس مقابلہ میں ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل کے موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے پانی پلایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قوی ہے۔ اور امین جو ہے کہ بھائی انہوں نے میرے اوپر کوئی غلط نگاہ تک نہیں ڈالی تو امین ہے۔ تو یہ قوی امین ہیں، ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیجیے۔ اور باپ کیا کہتے ہیں کہ ملازم تو دور کی بات، میں تو داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں، تو گھر کا نظام چلانے کے لیے 10 سال تک، 8 سال یا 10 سال تک یہ میرے گھر میں خدمت کر لے، میں بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح شادی ہو گئی۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے یہ غالباً سورہ قصص کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بزرگ ہوتے شعیب علیہ السلام، یہاں پر اللہ رب العزت نے اجمالاً اشارہ کیا ہے، سورہ قصص میں اس واقعہ کی تفصیل آئی ہے، لیکن نہ یہاں نہ وہاں شعیب علیہ السلام کا نام نہیں آیا اس واقعہ میں، حالانکہ قرآن حکیم کے دیگر 11 مقامات پر شعیب علیہ السلام کا باقاعدہ نام موجود ہے۔ تو اگر قرآن حکیم میں 11 دفعہ نام آ سکتا ہے تو کم از کم ایک دفعہ اس واقعہ میں بھی آ جاتا، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کسی صحیح حدیث کے اندر بھی یہ بات ثابت نہیں کہ یہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے۔ ضعیف روایتوں میں نام آتا ہے، صحیح حدیث میں ثابت کوئی نہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات،
شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ کے ان نبیوں میں سے ہیں کہ جن کے کئی پیروکار بھی تھے، بہت سارے لوگ ان کے پیروکار بھی تھے، سارے مخالف ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیں، آپ کے استاد اگر مثلاً بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، اور ان کی جوان بچیاں ہوں، اور ان کو بچیوں کو باہر جو ہے نکلنا پڑتا ہو جانور چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، جبکہ آپ بھی روزانہ اپنے جانوروں کو لے کے جاتے ہیں، تو آپ اپنے استاد محترم کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی بچیوں کو تکلیف نہ دیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی بکریوں کو، ہم نے اپنی بکریاں بھی چرانے جانا ہوتا ہی ہے، تو آپ کی بکریوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے، ان کے تو بڑے سارے معتقد موجود تھے، تو کوئی بھی بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، بچی جو ہے وہ چھوٹی عمر کی نہیں ہے، جوان ہے، جس کی پھر ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شادی بھی ہوئی ہے، باپ اسی وقت داماد بنانے کے لیے تیار ہے، ظاہر بچی جوان ہے۔ جوان بچی کو اپنے گھر کے مالی حالات کا تو پتہ ہوتا ہے نا، اور بچی کہہ رہی ہے کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اتنی مالی گنجائش تھی کہ ملازم رکھا جا سکتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر آج تک کیوں نہیں رکھا؟ بچیاں بیچاری باہر جا رہی ہیں، لوگ ان کو تنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن ملازم کوئی نہیں رکھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کا اچھا بندہ اس گھرانے کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، کوئی اس گھر میں یا ملازم رہنا نہیں چاہتا تھا، یا علاقے کے لوگ ایسے بدبخت تھے کہ یہ بزرگ ان کو ملازم رکھنا نہیں چاہتے تھے، گھر میں بچیاں بھی تھیں، تو علاقے میں کوئی بندے کا پتر ہوتا تو اس کو تو ملازم رکھتے۔ تو اگر شعیب علیہ السلام ہوتے تو شعیب علیہ السلام کے تو کئی صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی کو ملازم تو رکھا جا سکتا تھا نا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، بچی تو صرف ملازم کی حد تک بات کرتی ہے، باپ داماد بنانے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ دامادی والا معاملہ جو ہے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، بڑی پن چھان کرنی پڑتی ہے، پس منظر دیکھنا پڑتا ہے، خاندان دیکھنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ بزرگ اپنے بچیوں کے رشتے کے حوالہ سے بڑا ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا، اس لیے جو ہی کوئی معلوم ہوا کہ یہ بندہ نیک ہے، اسی وقت بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر یہ ہوتے نا شعیب علیہ السلام، تو پھر تو اپنے قبیلے کے اندر بھی کئی نیک صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کی جا سکتی تھی، لیکن آج تک جو ہے وہ شادیاں نہیں کی گئیں، کیونکہ یہاں پر کوئی بندے کا پتر تھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، 5 باتیں ہو گئی۔ 6ٹھی بات، موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا زمانہ بھی ایک ثابت کوئی نہیں ہوتا کہ ان کا زمانہ ایک ہو۔ قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان سب کا تذکرہ کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ تو اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کے بعد، یہ جو پہلے نبی ذکر ہوئے ان کے بعد آئے، تو پھر زمانہ تو ایک ہے نہیں، تو پھر وہ کیسے سسر ہو سکتے ہیں؟ تعویل کی جا سکتی ہے کہ من بعد سے مراد جو ہے ان کی نبوت کے بعد ان کی نبوت ہو، لیکن ہو زندگی میں ہی، صرف یہ تعویل تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو ظاہری لفظ ہے نا قرآن حکیم کے، وہ تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آئے ہیں، تو قرآن کے ظاہری لفظوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ 6 باتیں ہو گئیں۔ اب 7ویں بات، جو کہ سب سے بڑی بات ہے، ان ساری باتوں سے بڑھ کے جو بات ہے، یہ اس بزرگ کے بڑھاپے کا واقعہ ہے۔ بڑھاپا ہے تو تبھی خود نہیں نہ جا سکتا، یہ بزرگ کے بڑھاپے کا واقعہ ہے۔ اور جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کا بڑھاپا آیا ہے نا، تو اس سے پہلے جو کافر قوم تھی وہ تو ساری تباہ ہو چکی تھی، بڑھاپے میں تو سارے ہی صرف صحابہ تھے، تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ہوں سارے صحابہ علاقے میں اور وہ اپنے نبی کی بیٹیوں کو تنگ کرتے ہوں؟ یہ کبھی مانا جا سکتا ہے؟ اگر اس طرح کے تھے نا ماننے والے، تو پھر تو یہ بھی تباہی کے لائق تھے، یہ بھی پھر کافر قوم کی طرح تباہ ہو چکے ہوتے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو بچایا تھا، تو وہ ایمان والے کوئی بااخلاق تھے، وہ کردار والے تھے، وہ آخر ایک نبی کے صحابی تھے۔ تو نبی کے صحابی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے نبی کی بیٹیوں کو ہی تنگ کرتے ہوں؟
تو بڑھاپے میں تو کافر کا بندہ تو تھا ہی کوئی نہیں، سارے ہی اپنے بندے تھے، سارے ہی صحابہ تھے. تو اس لیے یہ سارے حقائق واضح کر رہے ہیں کہ یہ شخصیت حضرت شعیب علیہ السلام قطعاً نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ. تورات کے اندر ایک جگہ پر نام آیا ہے یترو اس شخصیت کا، دوسری جگہ پر نام آیا ہے راوائیل. اور عموماً جو ایل والے ہیں نا وہ لقب ہوتے تھے عبرانیوں میں. تو غالب خیال یہ بنتا ہے کہ یترو اس شخصیت کا اصل نام ہے، راوائیل اس کا لقب ہے. شعیب علیہ السلام کا نام لینا وہ صرف ایک غلط فہمی سے ہو گیا کہ بس مدین کا لفظ تھا تو اس سے جو ہے نا کسی بزرگ نے وہ غلطی سے شعیب کہہ دیا، تو مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے سارے شعیب لکھتے جا رہے ہیں، لیکن حقائق جو ہے وہ اس سے خلاف ثابت ہوتے ہیں. اللہ اللہ. میں تو یہ بیان کر دیا، تسی کدھر بیان کرو گے تو ویکھیا جے تہاڈی کڈی مخالفت ہوندی ہے. ایڈا سوکھا نہیں ہوندا بیان کر رہا ہے. یہاں پر چک ورکا میں جو ہے وہ درس کے لیے اتفاقاً گیا تھا، اور میرا معمول عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ درس کے لیے جب جاتا ہوں قرآن حکیم کھولا، جو جگہ سامنے آئی تو اسی جگہ سے درس دے دیتا تھا. عموماً یہی کرتا ہوں میں. کبھی کبھی کوئی مخصوص اگر وہ جنہوں نے بلایا ہوا ہے انہوں نے کوئی مخصوص عنوان پہلے سے بتایا ہو تو پھر تو وہ ہوتا ہے، نہیں تو قرآن حکیم کھول جو مقام سامنے آتا ہے تو میں درس دے دیتا ہوں. اتفاق کی بات کہ چک ورکا کی مسجد میں وہ قرآن حکیم کھولا تو یہی واقعہ سامنے آ گیا حضرت شعیب علیہ السلام کا. تو میں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے نا یہ ذکر کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا واقعہ سامنے آ گیا. میں نے تفصیلاً یہ رد کر دیا، سارے دلائل بھی دیے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بھرپور مخالف ہو گئے کہ یہ کائی صاحب دا بیٹا پتہ نہیں نویاں گلاں کردا ہے، اسی اج تک یہ گلاں نہیں سنیاں ہیگیاں. تو کافی زیادہ جو ہے نا وہاں پر رولا اٹھ گیا، اور وہ ارد گرد کے دیہاتوں میں بھی رولا پڑ گیا. یہاں تک کہ پھر کوئی شاید سال بعد یا 2 سال بعد اتفاقاً پھر مجھے چک ورکا جب جانا ہوا نا تو میں والد صاحب کے دورہ تفسیر سے جو ہے نا یہ والد صاحب کے کلپ جو ہے نا کہ وہ بھی اس کی نفی کرتے تھے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے. تو میں نے وہ ریکارڈ کر کے ساتھ لے گیا، میں نے جا کے سنایا. میں نے کہا کہ یہ میں نے اکیلے نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، میرے والد صاحب بھی یہ کرتے تھے، قاضی عصمت اللہ صاحب بھی یہ کرتے تھے. پھر جو ہے نا لوگ تھوڑے سے سکون میں آئے. والد صاحب اتنی تفصیل سے جو ہے نا وہ سارے دلائل نہیں دیتے تھے، وہ صرف سرسری ذکر کر دیتے تھے کہ بھائی یہ شعیب علیہ السلام کہنا یہ غلط ہے، قرآن کے اشارات یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. وہ زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتے تھے. تو لیکن دور حاضر میں جب تک دلائل سامنے نہ ہوں تو کوئی مانتا نہیں ہے، تو میں ذرا تفصیل بیان کر دیتا ہوں. اچھا جی جی نہیں بزرگ کا نام میں نے بتلایا کہ یترو ملتا ہے تو رات میں، تو شعیب صرف وہ مدین کے لفظ کی وجہ سے غلط فہمی ہے. کسی بھی جگہ پر کسی جو ہے وہ الہامی کتاب میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث صحیح میں وہ شعیب علیہ السلام اس بزرگ کا نام نہیں ذکر ہوا. اچھا جی پس تو رہا کئی سال مدین والوں میں، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو ایک اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، جا تو اور تیرا بھائی میرے نشان لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یہاں پر یہ جو تانیہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب یہ والی جو وحی ہے اور آگے اذهبا الی فرعون، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، یہ والی وحی جو ہے یہ بعد کی وحی ہے جب حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ والی وہ وحی ہے. پہلے جو ہے وہ دوسری وحی اس وقت کی تھی کہ جب ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد جب بھائی کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب کہا گیا کہ دونوں جاؤ فرعون کی طرف. اچھا جی انہو طغیٰ، بے شک وہ بڑا سرکش ہے، فقولا لہ قولا لینا، لیکن اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. دیکھیں
دعوت دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے 2 نبی، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اللہ کا انتہائی بڑا دشمن، جو کہ انا ربکم الاعلی کے دعوے کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبیوں کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ دعوت دینی ہے نرمی کے ساتھ۔ تو زبان شائستہ ہونی چاہیے، دلائل مضبوط ضرور ہونے چاہیے، دلائل کے اندر کوئی لچک نہیں، مسئلہ بیان کرنے کے اندر مسئلے کی کیفیت میں کوئی لچک نہیں کہ چلو یار تھوڑی جی تہاڈی مان لینا، چاہے کر نہیں سکتے چلو تو کروا سکتے نہیں، انہیں کو مان لینا۔ کیفیت کے اندر کوئی لچک نہیں، دلائل کے اندر کوئی لچک نہیں، لیکن بیان کا انداز شائستہ ہونا چاہیے، بلا وجہ کفر کے فتوے جو ہے وہ نہیں لگاتے رہنا چاہیے۔ اللہ واللہ، کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے آپ بڑھ کر نیک ہیں؟ یا وہ جو آپ کے مقابل ہوتے ہیں کیا وہ فرعون سے بھی زیادہ گندے ہیں؟ تو جب وہ بھی فرعون سے زیادہ گندے نہیں اور آپ بھی موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام سے زیادہ نیک نہیں، تو پھر نرم رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جہاں فتویٰ لگتا ہے، نرم رویے کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں فتویٰ لگتا ہے وہاں پر بھی گول کر جائیں، نہیں، جہاں فتویٰ لگتا ہے ضرور لگائیں۔ اب قرآن حکیم نے بھی تو کہا ہے کہ کل اے نبی آپ کہیے یا ایھا الکافرون، اب اس کا ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ نبی کہیے کہ اے مومنو، اب اس کا ترجمہ تو کافروں ہی کرے گے نا، اے کافرو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ فتویٰ لگوایا ہے اللہ نے، تو جہاں فتویٰ واقعی لگتا ہو وہاں لگانا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر نرم کرتے کرتے فتویٰ نہیں لگانا، لیکن بلا وجہ کی فتویٰ بازی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ قالا ربنا اننا نخاف، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا یا پھر وہ جوش میں آ جائے گا تو وہ اچانک ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کرے۔ قالا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، جاؤ اس کے پاس، فقولا، اس سے جا کے کہو انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے۔ نبی اور رسول کے اندر ایک فرق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے والا انسانیت کی طرف جو اللہ نے جس کو مبعوث کیا ہو، وہ ہر مبعوث کردہ جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، جو نئی شریعت لے کے آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، حضرت ہارون تو رسول نہیں تھے، وہ صاحب شریعت نہیں تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی مزید پرچار کرنے اور ان کا ساتھ تعاون کرنے کے لیے تھے، الگ الگ شریعتیں تو نہیں تھیں۔ تو یہاں پر رسولہ دونوں کو اللہ نے رسول کہا ہے، تو یہ لغوی لحاظ سے ہے، لغوی لحاظ سے رسولہ بھیجے ہوئے، کہ ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے۔ عموماً محاورہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ واللہ، محاورہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، ہمیں تمہارے رب نے بھیجا ہے، یہ محاورہ نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، یہ محاورہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا رسولا ربک، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے رسول، تیرے رب کے بھیجے ہوئے، ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے۔ تو یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ وہ ربوبیت کے دعوے کرتا تھا، اس کی ربوبیت کو ملیا میٹ کرنا تھا، اس پر ضرب لگانی تھی کہ تو کون ہوتا ہے ربوبیت کے دعوے کرنے والا، حقیقت میں تیرا رب بھی وہ ہے جو ہمارا رب ہے، اور اس رب نے ہمیں بھیجا ہے، تو رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ تو یہ پہلے گویا کہ مسئلہ توحید کا اظہار ہو گیا، مسئلہ توحید کا اظہار کر کے پھر ایک دوسری چیز بھی کہی کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل۔ اول تو یہ مسئلہ توحید کو سمجھ لے اور مسلمان ہو جا، ایمان والا ہو جا، پھر تو ٹھیک، لیکن اگر یہ نہیں مانتا تو پھر ہماری یہ بنی اسرائیل پر جو ظلم کر رہے ہیں، اس کو تو کم از کم چھوڑ، ان کو لے کے ہم نکل جائیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے پاس ایک نشان لائے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ پہلا معجزہ جو دیا گیا وہ لاٹھی والا دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ایک اور معجزہ بھی ذکر ہوا ہے پیچھے کہ ہاتھ کو بغل میں لے جایا اور وہ باہر نکالنے پہ چمک رہا ہے۔ تو دو معجزے دیے گئے تھے، دو نشان دیے گئے تھے،
یہاں پر اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، کجیناک بآیۃ، اللہ نے دو نشان نہیں کہے، ایک نشان کہا ہے۔ تو یہاں مراد ہوگی دلیل، کہ ہم ایک دلیل لے کے آئے ہیں۔ آگے دلیل کئی معجزات کے اوپر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، اور دلیل کئی اور حقائق کے اوپر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ تو ہم تیرے رب کی طرف سے دلیل لے کے آئے ہیں، نشان لے کے آئے ہیں۔ سلامتی ہے اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ کافر کو سلام کہنا ہو تو السلام علیکم نہیں، بلکہ السلام علی من اتبع الہدی، تو جو سلامتی ہے اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے، تو پھر یہ کہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطوط لکھے تھے کافر حکمرانوں کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی لفظ لکھے تھے کہ السلام علی من اتبع الہدی۔ تو کافر کو سلام کرنا، اگر ایک محفل ایسی ہے کہ جس میں کفار اور مسلمان ملے جلے ہیں، وہاں پر السلام علیکم کہنا جائز ہے، لیکن جہاں صرف کافر ہی بیٹھے ہوں تو وہاں پر السلام علی من اتبع الہدی کہنا ہے۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وحی ہوئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس کے اوپر ہے کہ جو تکذیب کرے، جھٹلائے اور جو منہ پھیرے۔ قالا فمن ربکما یا موسیٰ، انہوں نے شروع میں کہا نا کہ انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آگے انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم نہ کر، ہم نشان لے کے آئے ہیں، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے اوپر سلامتی ہوتی ہے، عذاب اس کے اوپر ہوتا ہے جو جھٹلائے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن وہ پہلی بات میں اٹکا ہوا ہے کہ ہیں تسی رسولا ربک کہہ رہے ہو، اور پھر ہے بڑا بدبخت، کہتے ہیں من ربکما یا موسیٰ، انہوں نے کہا تھا ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے تمہارا رب کون ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرا رب کون سا جس کو تم کہہ رہے ہو۔ یہ اپنی طرف اب بھی نہیں نسبت کر رہا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو تو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہے ہیں نا، تو اس لیے بڑا بد تہذیب اور بڑا شاطر دماغ کا ہے، اس نے غلطی سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم کس کو کہہ رہے ہو میرا رب، بلکہ کہا کون ہے تمہارا رب۔ اس نے کہا میں تو اپنا رب کسی کو مانتا ہی نہیں، میں تو خود رب ہوں، تم کس کو رب مانتے ہو؟ اللہ اللہ۔ اور یہ جو اس نے بات کہی تھی نا کہ من ربکما یا موسیٰ، اس میں اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دربار میں آ کے یہ بات ہو رہی ہے تو کوئی لوگ انہوں نے سیدھا سیدھا مجھے کہہ دیا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کوئی اگر تھوڑا سا سوچ والا بندہ دربار میں کھڑا ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ واقعی یہ ہمیں جھوٹے دعوی کردا ہے فرعون جڑا ہے ربوبیت دے، کیونکہ رب تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اے تو اتنے ساڑھے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ایسے علاقے پیدا ہوئے ہیں، زمین دے اتنے پیدا ہوئے ہیں، ایک کہڑا کوئی زمین دا خالق ہے، تے ایویں دعوے تے کہندا رہندا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، حقیقت تے کوئی نہیں، تے رب تے واقعی ہو کہ جڑا ایدا بھی رب ہے، تو کسی کے دل میں یہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ سوال کیا تاکہ نبیوں کی دعوت کو جانتا تھا کہ نبی ایک اندیکھے خدا کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام ایک اندیکھے انڈٹھے خدا اسی کی تعلیم دیں گے۔ جب اس کی تعلیم دیں گے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ عادی ہیں بتوں کے، ان کے خدا ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ دیکھو یہ کس خدا کی باتیں کرتے ہیں جو نظر تک بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اس نے یہ سوال کر دیا کہ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جواب میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ نظر نہیں آتا، کہ اس کو موقع نہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دینے شروع کر دیے۔ قالا، آیت توحید نمبر 3، آیت توحید نمبر 3۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دی ہے اور پھر ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ کیا تم نے ہماری شکلیں بنائی ہیں؟ تم نے تو اپنی شکل کوئی نہیں بنائی۔ تو رب تو وہ ہے کہ جو شکلیں بنانے والا ہے، جو صورتیں بنانے والا ہے، ہر چیز کی صورت اس نے عطا کی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب بوکھلا گیا
کہ یہ تو دلائل آنے لگ گئے، میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ جی خدا وہ ہے جو نظر نہیں آتا، تو یہ تو کچھ اور ہی بات ہو گئی۔ انہوں نے تو خدا کی قدرت کے دلائل دینے شروع کر دیے۔ اب اللہ اللہ کہنے لگا قالا فما بال القرون الاولی، وہ پہلی جماعتوں کا کیا حال ہوا؟ یہ بات کو دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ جب میں پوچھوں گا کہ ہمارے آبا وہ بھی تو انہی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہے، تو ان کا پھر کیا بنے، ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو یہ موسیٰ کہہ دیں گے کہ وہ سیدھے کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ تو میں اپنی عوام کو بھڑکاؤں گا کہ دیکھو تمہارے آبا کو کافر کہہ رہے، تمہارے آبا کو جہنمی کہہ رہے، اس طرح میں بھڑکا سکوں گا۔ تو یہ اس نے بات کو پھیر کر اس طرف لانا چاہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کفر جہنمی شنمی کا فتویٰ لگانے کی بجائے کہا قال علمھا عند ربی فی کتاب۔ انہاں دا معاملہ چھڈو، اللہ نال معاملہ ہے انہاں دا، میرا تیرا معاملہ ہے کہ میں تینوں دعوت دے رہا، اس دے اتے گل کر، پہلیاں دا جو بھی حال سی اللہ جانے تے ہو جانا، انہاں دا میں کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے کتاب میں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، میرے رب کو ان کا ساری باتوں کا اچھی طرح پتہ ہے، وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا، جو ان نے کرتوت کیے ہیں وہ ان کے متعلق خود ہی ان کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ لیکن میں جس رب کی بات کرتا ہوں نا، تو وہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اس کے جو آپ کو جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹال دیا، اور پھر دلائل کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے اس کے اندر راستے بھی بنائے، اور آسمان سے اس نے پانی بھی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے نکالی اس سے کئی کئی طرح کی مختلف چیزیں، کئی جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ۔ کُلُوا وَارْعُوا، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ اللہ، یہ یہاں تک دلائل کا ایک سلسلہ چلایا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے۔ ان میں کچھ دلائل پہلے دیے غائب کے سیغے سے، کہ الذی جعل لکم الارض مہدا غائب کے سیغے سے، سلک لکم فیہا سبلا غائب کے سیغے سے، انزل من السماء ماء غائب کے سیغے سے، آگے اخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، یہاں سیغہ متکلم کا ہو گیا، کہ یہ یوں ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ صفات بھی ہیں اللہ کی، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے۔ تو یہ اس انداز میں بات ہوگی کہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کئی قسم کی چیزیں نکالی ہیں، تو یہاں پر متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ اولی النہی تک دلائل کا ایک سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جس وقت